جنگ کا منظر قائم ہو جاتا ہے. میرے امام کے سامنے یزیدی کھڑے تھے. میرے امام نے خطبہ دیا. میرے امام کا خطبہ سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے امام نے خطبہ دیا, آپ نے اللہ کی حمد بیان کی, نبی پاک پر درود پڑھا, پھر آگے ارشاد فرمایا فانصبونی فانظروا من آنا ثم راجعوا انفسکم فآتبوها وانظروا هل یصلح ویحل لکم قتلی الست ابن بنت نبیکم ووصیہ وابن عمہ وأولى المؤمنین باللہ والمصدق لرسولہ اولیس حمزہ سید الشہداء اما ابی اولیس جعفر الشہید الطیار فی الجنۃ انی اولم یبلغکم قول مستفید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی انتما سیدا شباب اہل الجنۃ قرۃ عین اہل السنۃ فإن صدقتمونی بما اقول وهو الحق واللہ ما تعمدت كاذبا مظلمت ان اللہ يمقت علیہ فإن كذبتمونی فإن فيكم من ان سألتموه عن ذلك اخبركم صلوا جابر بن عبد الله او ابا سعید او سالم بن سعد او زید بن ارقم او انس یخبرونکم انهم سمعوه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی هذا حاجز یحجزکم عن سفک دمی فإن کنتم فی شک مما اقول او تشکون فیا انی ابن بنت نبیکم فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری منکم ولا من غیرکم فاخبرونی اتطلبونی بقتیل منکم قتلته بمالکم استخلقته وبقصاص من جراحة فلم يكلموه ثم نادى یا شمس بن ربعی یا ہجال بن العبدر یا قیس بن العزاز یا زید بن الحارث الم تكتبوا الی فی القلوب علیکم قالوا لم نفعل قال بلا فعلتم ثم قال ایها الناس استرهتمونی فدعونی انصرف الى معملی من الارض. امام نے فرمایا فانصبونی, لوگوں میرے نسب میں غور کرو, میرے نسب میں غور کرو. آگے فرمایا وانظروا من آنا, آنکھیں کھول کے دیکھو میں کون, میں کون ہوں, غور کرو میں کون ہوں. آگے فرمایا کہ ثم راجعوا انفسکم, پھر اپنے گریبان میں جان کے دیکھو تمہاری کیا اوقات. فآتبوها, اپنا محاسبہ کرو. آگے فرمایا وانظروا, غور کرو, حل یصلح ویحل لکم قتلی, وہ آنکھیں کھول کے دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز ہے, میرا خون بہانا تمہارے لیے روا ہے. الست ابن بنت نبیکم, کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں, ووصیہ, نبی کے وصی کا بیٹا نہیں, وابن عمہ, نبی کے چچے کے بیٹے کا بیٹا نہیں. اول المؤمنین باللہ, میرے ابا جی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لایا تھا. والمصدق لرسولہ, رسول پاک کی تصدیق فرمائی تھی. فرمایا کہ پھر سنو, اولیس حمزہ تو سید الشہداء اما ابی, کیا تمہیں نہیں پتا کہ جس نے اپنا پیٹ چاک کرایا, کلیجہ کٹایا, آنکھیں نکلوائی, کان کٹائے, ناک کٹوائی, وہ میرے ابا جی کا چچا لگتا ہے, اس کا نام ہے امیر حمزہ, اور میرے ابا جی کا چچا. آگے فرمایا اولیس جعفر الشہید الطیار فی الجنۃ امی, فرمایا تمہیں نہیں پتا جو جعفر ہے جس کو طیار کہتے ہیں, جعفر طیار. جعفر طیار پتا کون تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے, 10 سال عمر میں بڑے تھے. جنگ موتا میں جنگ میں شرکت کی, جھنڈا پکڑا, دائیں ہاتھ سے جھنڈا تھاما, دشمن نے وار کیا, دائیں کٹ گیا, بائیں سے پکڑا, بائیں کٹ گیا, کٹے بازو سے جھنڈا تھاما, دشمن نے وار کیا, گردن کٹ گئی, شہید ہو کے زمین پہ گر پڑے. ان کی شہادت کے کئی مہینے کے بعد نبی پاک بیٹھے تھے مدینہ پاک میں, کوئی باہر سے آیا بھی نہیں, کسی نے سلام عرض کیا بھی نہیں, تو نبی پاک بلند آواز سے کہتے ہیں وعلیکم السلام. لوگوں نے کہا آقا کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ میرے آقا فرمایا ابھی ابھی میرا جعفر فرشتوں کے ساتھ یہاں سے اڑتا ہوا گیا ہے, اس نے مجھے سلام کیا ہے, میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے. تو سرکار نے پوچھا جعفر تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟
عرض کی یا رسول اللہ میں نے ڈنڈا پکڑا دائیں سے، میرا کٹ گیا دایاں بازو، بائیں سے پکڑا بایاں بھی کٹ گیا، میں نے کٹے بازوؤں سے ڈنڈا تھاما، گردن کٹ گئی۔ اللہ کے دربار میں گیا تو رب نے فرمایا جعفر تو نے میرے دین کی خاطر بازو قربان کیے ہیں، میں تجھے بازوؤں کے بدلے 2 پار عطا فرما دوں گا اور تجھے کھلی چھٹی بھی دیتا ہوں، جدھر تیرا جی کرتا ہے سیر کرتا پھر، جنت میں اڑ، زمین پہ جا، مدینے جا۔ اس لیے میرا جی چاہا کہ میں مدینے جاؤں۔ میرا خیال ہے کہ جعفر کا دل جنت میں نہیں لگتا تھا، اس کا جی چاہا میں مدینے جاؤں، اپنے مصطفیٰ کی زیارت کروں۔ وہ آیا مدینے پاک، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر غلام ہو کر فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جنت سے مدینے آ سکتا ہے تو سارے جگ کا شہنشاہ، نبیوں کا سردار اگر آنا چاہے تو ممتاز قادری کے پاس پنڈی جیل میں نہیں آ سکتا، علم و دین کے پاس نہیں آ سکتا، میاں والی کے اندر اگر غلام آ سکتا ہے تو نبی بھی جہاں جیتا ہے جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اور پھر غور کریں، علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے نظر کرنا چاہتا ہوں یہ بات، کسی بھی نبی پاک کے علم غیب کے منکر کو کہو کہ مولوی جی یہ بتاؤ کہ طیار کا لقب ان کو شہادت کے پہلے ملا تھا یا بعد میں ملا تھا؟ تو کہیں گے بعد میں ملا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بعد میں ملا تھا نا، تو پھر میں پوچھوں کہ بعد میں جب ملا تھا جعفر اور کسی کو تو نظر نہ آیا، نبی کو نظر آ رہا تھا، تو پھر ماننا پڑے گا اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ٹھیک ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل و فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آئی آمد۔ حضرت امام نے فرمایا جعفر میرا چچا، حمزہ میرے ابا جی کا چچا، ہمیں شہادت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، ہم شہیدوں کا خاندان ہے، میرے ابے کا چچا بھی شہید، میرا چچا بھی شہید، مجھے کوئی ڈر نہیں موت کا۔ پھر آگے فرمایا اولم یبلغکم قول مستفیض ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لی ولاخی، فرمایا کیا تمہیں حدیث نہیں پہنچی؟ میرے نانا پاک نے مجھے اور میرے ویر کو کہا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا اے حسن اے حسین تم جنتی نوجوانوں کے سردار۔ جو نوجوان رات 1 بجے ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے، میری دعا ہے کہ اس کو کل جنت میں امام کی سرداری نصیب ہو جائے، تو میرا آمین۔ جو بوڑھے ہیں ان کو ابوبکر کی قیادت نصیب ہو جائے، ابوبکر جنتی شیوخ کے سردار ہیں، حسنین قریبین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ سنی بوڑھا بھی قسمت والا، سنی نوجوان بھی قسمت والا، نوجوان کا سردار حسن حسین ہے اور بوڑھے کا سردار عائشہ کا بابا ابوبکر صدیق ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ آگے توجہ کریں، پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اگلی بات بڑی چس والی ہے، فرمایا میرے نانا نے فرمایا تھا اے حسن اے حسین تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، آگے کہا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، فرمایا اے حسن اے حسین تم جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں میں ٹھنڈک بھی ہو۔ شہزادہ گاؤں کی مسجد میں بیٹھ کے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین نعرہ لگوا رہا ہے، تیرا امام نواسہ رسول میدان کربلا میں یہی نعرہ لگا رہا ہے۔ میرے امام نے فرمایا فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ، امام پاک فرماتے اگر تم میری تصدیق کرو جو میں نے کہا اور میں نے سچ کہا، واللہ ما تعمدت کذبا مذ علمت ان اللہ یمقت علیہ، امام پاک فرماتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا نا جھوٹے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، فاطمہ کے پتر نے اس وقت سے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ یہ میرے امام کا کردار ہے، میں نے کبھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ آج ہمیں سیرت حسین سیکھنے کی ضرورت ہے، سبق بھی لیتے جائیں۔ آج ہم یا حسین تو کریں لیکن دودھ بیچیں کیمیکل والا، جھوٹ دھڑا دھڑ بولیں، 2 نمبری کریں، نجائز نفع خوری کریں، بچیاں چھوٹی چھوٹی ریپ کے بعد چہرے مسح کر کے انہیں جو ہے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا جائے، ایسا گندا معاشرہ جو معاشرہ نہیں مجھے جنگل لگتا ہے، اور معاشرے کے اندر انسان نہیں، یہ بھیڑیے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جن کی نظر سے نہ عورت
محفوظ ہے, نہ بچے محفوظ ہیں, جن کی دست برد سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ایسا معاشرہ جو ہے حسینی نہیں ہو سکتا. حسینی معاشرہ وہ ہے جس کی نظر بھی پاک, جس کا دل بھی پاک. معاشرہ اگر صرف میرے امام کی سنت ادا کر لے, صرف جھوٹ چھوڑ کے سچ بولنا شروع کر دینا, تو ساری برائیاں اپنے آپ ختم ہو سکتی. میرے امام نے فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آگے میرا امام فرماتا ہے فَإِن كَذَّبْتُمُونِي, اگر تم میرا انکار کرتے ہو, میری تکذیب کرتے ہو, فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ إِنْ سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ. فرمایا اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں تو پھر تمہارے اندر آج بھی وہ لوگ موجود ہیں, تم ان سے پوچھو تمہیں خبر دیں گے. سلو, پوچھو جا کے جابر بن عبداللہ, جابر بن عبداللہ سے, او ابا سعید, ابو سعید خدری سے, او سہل بن سعد, سال بن سعد سے پوچھو, زید بن ارقم, زید بن ارقم سے پوچھو, او انس, انس بن مالک سے پوچھو. نبی کے نواسے نے 5 صحابہ کے نام لیے, جابر بن عبداللہ, ابو سعید خدری, سال بن سعد, زید بن ارقم اور انس بن مالک, جو بد نصیب کہتے ہیں کہ نبی کا پردہ کرنے کے بعد سارے صحابی مرتد ہو گئے تھے, سارے کافر ہو گئے تھے. ان کے منہ پہ تماچا میرا امام مار گیا کہ صحابہ کو نہ مانو تمہاری بدبختی ہے. میرے نانے کے صحابی اتنے معتبر ہیں, حوالہ کربلا کے میدان میں پیش کر رہا. یہ سچے سچے لوگ ہیں. میری بات پہ یقین ہی سے پوچھ لو تو پتا چلا جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ حسین کو نہیں مانتا, جو حسین کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا, جو نبی کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا. جو صحابہ کو مانتا ہے وہ حسین کو مانتا ہے, جو حسین کو مانتا ہے نبی کو مانتا ہے, جو نبی کو مانتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے. آگے میرے امام نے فرمایا یخبرونکم, تمہیں بتائیں گے, انہم سمعوا من رسول اللہ, انہوں نے سرکار کو سنا تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار, حسنین کریمین اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اما فی ھذا حاجۃ یحجزکم عن سفک دمی, فرمایا یہ چیز تمہارے لیے میرے قتل میں رکاوٹ نہیں. اتنا تعارف کروایا میرے امام نے, نبی کا نواسا ہوں, جعفر کا بھتیجا ہوں, حمزہ میرے ابا جی کا چچا ہے, ہمارا شہیدوں کا خاندان ہے, نبی پاک میرے نانا جان ہیں. فرمایا اتنا تعارف میں نے کروایا, کیا اب بھی تم میرے قتل سے نہیں رکو گے؟ آگے میرا امام فرماتا فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَقُولُ أَوْ تَشُكُّونَ فِيَّ إِنِّي ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ. فرمایا اگر تمہیں میرے میں شک ہے کہ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, اگر تمہیں پھر بھی شک ہے فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ غَيْرِي مِنْكُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِكُمْ. فرمایا مجھے اللہ کی قسم, شرق سے لے کے غرب تک پوری روئے زمین کے اندر میرے سوا کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے, صرف میرا امام نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا. یہ میرا امام تعارف کروا رہا ہے اپنا. پتا چلا جب قوم بدھو ہو جائے, قوم جب لاشور ہو جائے, اپنی شان بیان کر کے لوگوں کو بتانا کربلا کے شہنشاہ کی یہ سنت پاک. اپنا تعارف میرے امام نے کروایا, اپنی بڑائی خود بیان فرمائی, اور پھر آگے فرمایا کہ لوگوں مجھے بتاؤ فاخبرونی اتطلبونی بقتیل منکم قتلتہ, کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو مجھ سے قتل کا بدلہ لینے آ گئے ہو؟ او بمالکم استحلقتہ, کیا میں نے کسی کے مال کو ہڑپ دیا جو بدلہ لینے آئے ہو؟ او بقصاص من جرحۃ, یا میں نے کسی کا سر پھاڑا ہے, کسی کو زخمی کیا جو بدلہ لینے آ گئے ہو؟ فلم یکلموہ, کسی یزیدی کو کوئی بات نہ آئی, زبانیں بند ہو گئی, مور لگ گئی لبوں پہ, کوئی نہ بولا. ثم نادا, پھر میرا امام بلند آواز سے بولا اور یا شبس بن ربی, یزیدیوں کا نام لیے میرے امام نے, او شبس بن ربی, یا حجار بن الابجر اور حجار بن ابجر, یا کیس بن الاشعث او کیس بن اشعث, یا زید بن الحارث اور زید بن حارث, 4 کوفیوں کے نام لیے. فرماتے او شبس بن ربی, او کیس بن اشعث اور حجار بن ابجر اور زید بن حارث, علم تکتبوا الیہ فی القدوم علیکم, کیا تم نے مجھے خط لکھ کے بلایا نہیں کہ حسین جلدی کرو کوفے آ جاؤ, ہم یزید کو امیر نہیں ماننا چاہتے, تم نے خط نہیں لکھے؟ قالوا, سارے بولے لم نفعل, ہم نے خط نہیں لکھے. ثم قالا, میرا امام بولا بلا فعلتم, اور تم نے خط لکھے مردودو.
तुमने खत लिखे हैं। सुम्मा काला, फिर मेरा इमाम बोला, अय्युहन्नास, ए लोगो, इस्तहतमुनी, अगर तुम्हें मेरा आना नागवार गुजरा है, फदऊनी, मेरा रास्ता खाली छोड़ दो, अनसरिफ इला मामनी मिनल अर्द, मैं तुम पे गिला नहीं करता, मैं वापस जहां से आया मैं वापस चला जाऊं। ये मेरे इमाम ने खुतबा दिया। और फिर एक कूफी सामने आया केस, कहता है ए हुसैन इब्न अली, तुम इब्न यानी कि अपने चचा ज़ाद इब्न ज़ियाद की बैत कर लो। मेरे इमाम ने फरमाया मैं किसी घटिया आदमी की तरह एक गंदे बंदे की बैत नहीं कर सकता। आऊज़ु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि जब्बारिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब, फरमाया मैं एक ऐसे जालिम बंदे की बैत नहीं कर सकता जिसका क़यामत के दिन पर ईमान ही कोई नहीं। आज लोग कुछ मौलवी यजीद की वकालत करते हैं, और यजीद काफिर था, यजीद के सारे दरबारी हुसैन को कत्ल करने वाले दारुल इस्लाम से निकल गए थे। तुम पता नहीं किस दीन की बात करते हो, तुम पता नहीं कहां की बात करते हो। यजीद ने मेरे इमाम के लबों पे छड़ी नहीं मारी थी। यजीद ने कहा नहीं था लईता शियाही बेबदरिन, काश के मेरे बदर के अंदर मरने वाले शेख आज मौजूद होते तो उन्हें मैं बताता कि मैंने आले मोहम्मद से उनके कत्ल का बदला ले लिया। और जिस बदर को रब यौम फुरकान कहे, जिस बदर में अल्लाह फरिश्ते भेज के यार की मदद करे, एक बंदा इनकी जानब छोड़ के कुफर की जानब जाता है। कौन मौलवी कहता यजीद मुसलमान था? जब यजीद खुद नबी का लश्कर छोड़कर बदर के काफिरों की साथ में खड़ा हो गया है, फिर वो मुसलमान ही रहा, वो काफिर के जुमरे में शामिल हो गया है।